السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں پسن ایگریکلچر کوآپریٹیو سوسائٹی لمیٹڈ کے آفس میں. تو یہاں پر موجود ہیں محبوب صاحب. آئے ہم محبوب صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم محبوب صاحب. السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ شکر ہے رحمان صاحب، کیسے ہو؟ الحمدللہ. بہت 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 شکریہ. تو محبوب صاحب، یہ پسن میں آپ لوگوں نے یہ سوسائٹی ابھی بنائی ہے، پسن ایگریکلچر کوآپریٹیو سوسائٹی. تو آپ یہاں کی کمیونٹی کو، یہاں کے اقتصادیات میں کیا تبدیلی لانے کے اقدامات کے خواہشمند ہیں؟ امان صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہی ETI والوں نے، ETI کا مطلب ہی انہوں نے یہ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ افاد کی پروجیکٹس ہے جی، یعنی انٹرنیشنل فنڈ آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. یہ پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے، UNDP کی پروجیکٹ ہے. یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہ آن کر رہی ہے ETI کا مطلب ہے اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو، یعنی لوگوں میں اقتصادی طور پر یعنی ان کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کا پروجیکٹ ہے. تو اس پروجیکٹ میں یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے پاس فصلیں ہیں، مثلاً سبزیوں کی شکل میں یا عام فصلیں جو ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو فروٹس ہے، ویلیبل فروٹس ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے یا ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا پروجیکٹ ہے. مثلاً فرض کریں اس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے ہمارے پاس ٹنل فارمنگ کا ہے، ورٹیکل فارمنگ کا ہے. ورٹیکل فارمنگ میں اب یہاں پہ ہم نے ایک ٹنل ڈیزائن کرنا ہے. اس کی تقریباً کاسٹ بنتی ہے 1 لاکھ کے اراؤنڈ ہے، 1 لاکھ کے آس پاس. اس میں یہ کہ 2.5 مرلے کی زمین انگیج ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ٹماٹر آپ بنائیں، اس میں کھیرے بنائیں، آپ اس میں شملہ بنائیں، یہ اس کی جو اکارڈنگ ٹو یہ جو ہمارے بزنس پلان کے مطابق اس کی جو پیداوار ہے وہ کم از کم 80,000 میکسیمم 80,000 اس کی پیداوار ہے ایک سیزن کی، ایک مطلب کراپ کی. تو اب اتنی قلیل جگہوں سے اتنا کمانا یہ ایک بڑی انقلاب ہے یہاں کے لیے نا، اس کے ہمارے زمینداروں کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں محبوب صاحب، یہ جو جس ٹنل کی آپ بات کر رہے ہیں یا گرین ہاؤس کی، جی مطلب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آسان الفاظ میں؟ مطلب کیاریاں وغیرہ تو ہم باہر بھی کاشتکاری کر سکتے ہیں، لیکن گرین ہاؤسز کے اندر جو ہم ایگریکلچر کرتے ہیں، ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں، چیزیں کاشت کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے عوام الناس کے لیے؟ اس کے لیے امان صاحب فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ہم روایتی طریقے سے کرتے تھے پہلا. اب دوسرے اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سیزنل جو ہے وہ اس گرین ہاؤس کی وجہ سے جو سیزن ہے وہ تھوڑا تقریباً، اگر ہمارا سیزن عام طور پر کرافنگ سیزن 6 مہینے کا ہے تو یہ 2 مہینے بڑھ جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کم جگہ سے یعنی جدید طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کم جگہوں سے زیادہ فائدہ لینا. اور یہ ہے کہ وہ ہم نیچے ہارزنٹل کہتے ہیں نا، ہم اس کو بچھا کے کرتے ہیں، لیکن اب اس میں یہ کہ اوپر کی طرف کرتے ہیں. تو مثلا اگر ایک ٹماٹر سے آپ اوپن فیلڈ میں مثلا 2 کلو یا 1 کلو آ جاتی ہے، تو یہاں پہ کم از کم 4 اور 7 کلو کے درمیان ایک پودے سے پیداوار آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو عام طور پہ ہمارا جو اوپن کاشتکاری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا آ جاتا ہے، ایک کا کلر دوسرا ہوتا ہے، ایک کا تیسرا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو جالیاں اوپر جو نٹ لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو پیداوار ہے یا اس کی جو سائز ہے، اس کی جو کلر ہے، بالکل سیم آ جاتی ہے اور اچھی طرح سے آ جاتی ہے. اس طرح ایک بہترین جو، کیونکہ یہ نہیں ہے نا، اب بعض جن جگہوں پہ انہوں نے وہ کیا ہے، یہاں پہ ایکسپریمنٹ پچھلے سال کیا، ان کے مطابق تو بہت بڑا یعنی ایک انقلابی قدم ہے ہمارے ایگریکلچر کے یا جو سبزیات اگاتے ہیں ان بندوں کے لیے. جی، تو میرے خیال سے اس سے ٹمپریچر پودے کے لیے اندر جو ہے سبزیاں پودوں کے لیے ٹمپریچر نارمل رکھنے میں بھی کافی کچھ مدد ملتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹمپریچر بھی جو اوپر جو جدید اس طریقے سے اس لیے کرتے ہیں، وہ جالی تو ہر وقت لگا کر رکھنا ہوتا ہے. اس میں پہلے جالی کے مثلا یہ ہے کہ یہ ایک تو ایکسپینسو زیادہ ہے، یعنی زمینداروں کو یہ انسینٹیو اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ انویسٹمنٹ کرے، 5-6 سال تک اس سے آپ نکالتے جائیں. صرف بیج لگانا ہے، کھاد ڈالنا. پہلے پروجیکٹ میں یہ ہے کہ ہم تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ایون ٹریننگ تک پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہر چیز کا مثلا آپ پلاسٹک اوپر لگاتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ سردیوں کے ٹائم میں جو مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتی ہے اندر بند کر کے، جرمنیشن کے لیے آسانی ہوتی ہے. اب اگر ہم پلاسٹک اس کی جگہ پہ یہ
یہ نیٹ لگاتے ہیں، انسیکٹ نیٹ لگاتے ہیں. انسیکٹ نیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حشرات کو بالکل بند کرتی ہے، اندر کوئی بھی کیڑا مکوڑا اندر داخل نہیں ہوتی ہے. اس کی یہ ہے. پھر وہ ٹمپریچر بھی مینٹین رکھتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو سن لائٹ ہے اس کو بھی مینٹین رکھتی ہے. مثلا یہ کہ اوپن فیلڈ میں ایک جگہ پہ زیادہ پڑ جاتی ہے ایک جگہ کم، اس میں ایسا نہیں ہے، بالکل اس کو ایکولی برابر سے دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام فصل کی جو ورائٹی ہے یا اس کی جو سائز ہے، اس کی کلر ہے، بالکل سیم آ جاتی ہے. جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ میں آپ اگر ایک مثلا اوپن فیلڈ سے آپ کچھ لے جاتے ہیں تو اس کی ایک کی کلر دوسری تیسری یا اس کی سائز میں فرق ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں سیم کلر سیم سائز اور ایک ہی ورائٹی میں اس کو اویلیبل ہوتی ہے. تو لوگ مارکیٹ سے وہ زیادہ خریدار بن اس کے. اچھا سر، اس کے علاوہ اور کیا کیا پروجیکٹس آپ کمیونٹی کو دینے جا رہے ہیں اس میں اپنے سوسائٹی کے توسل سے؟ اس میں ہمارے پاس اوپن فیلڈ میں مٹر ہے، کیونکہ آلو کی کاشتکاری پر پہلے انہوں نے تجربہ کیا تو اس میں کاسٹ زیادہ لگ جاتا تھا. انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے مٹر کے لیے. اب مٹر میں یہ ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، اور زمین کی جو اب آلو میں بیسک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب جتنا آپ فرٹیلائزر زیادہ دیتے جائیں گے، پچھلے سال آپ نے فرض کر ایک دیا، اب آپ 1.5 دیں گے تو پچھلے سال کی پیداوار آپ کو لائے گی. اب مٹر میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی زمین سے یہ جو نمکیات لیتی ہے اتنے سے زیادہ واپس اس کو ذخیرہ بھی کرتی ہے مٹر. اور اس میں یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم کے لیے، مثلا آلو کے آپ کا 3 مہینے کا ہے تو مٹر کا فرض کرے 60 دنوں میں 2 مہینے میں یہ پیداوار مارکیٹ میں آ جاتی ہے. اور ہماری جو ایریا ہے وہ ڈبل کراپنگ ہے، تو اب اس کے آلو کے اوپر ہم دوسرا کوئی کراپ نہیں لگا سکتے، مٹر کے اوپر آرام سے دوسرا کراپ نہیں لگا سکتے. اور اگر مارکیٹ وائز دیکھا جائے تو کم از کم پچھلے سال کا جو رہا ہے 80 روپے فی کلو اس کی ریٹ رہی ہے. آپ یہاں بیچے، آپ پنڈی میں بیچے، جہاں پہ. تو اسی لیے یہ بھی ہمارے پاس ہے. اس میں جتنے بھی انویسٹمنٹ ہوگی، مثلا اس کی کھاد، بیج، اگر بیماریوں کے لیے کوئی پیسٹیسائڈ کا وغیرہ ہو گیا تو وہ سب ہم دیں گے. اور اس میں جو چیزیں زمیندار کو ملے گی اس کا صرف 30% زمیندار نے پیمنٹ کرنا، باقی 70% افاد نے پیمنٹ کرنا، اس ادارے نے ہمیں پیمنٹ کرنا. اس طرح کیا ہو گیا، ان کے جو انٹرسٹڈ جو زمیندار ہیں ان کے لیے بڑا ایک سیونگ ہے اس پروجیکٹ میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فروٹ میں چیریز کے لیے بھی یہ ایشو رہا کہ مڈل مین کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیسے نہیں ملتے. مثلا فرض کرے 80 روپے اٹھاتے ہیں تو اب کاٹن کی وجہ سے، پیکنگ کی وجہ سے اب یہ ہے کہ اب ہر زمیندار کو ٹریننگ ملے گی، اس کو کاٹن ملے گا، خود اپنا چیری پیک کر کے خود مارکیٹ بیچے گا، یا ہمیں بیچے مارکیٹ میں بیچے، جہاں بیچے اس کی مرضی. مڈل پرسن اس سے ایلیمنیٹ ہوگا. بالکل مڈل مین اس سے ایلیمنیٹ ہوگا. اسی طرح سیب میں بھی اسی طرح ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو خوبانی کا ایشو آ رہا ہے اس کو سکھائی کے لیے، اس وقت کیونکہ مونسون کا موسم چل رہا ہے تو بڑا ایشو آ رہا ہے. تو اس میں ہم نے جو یہاں کے ہم نے جو بنایا ہے پلان، اس میں یہاں پہ اس کی بھی ٹریننگ پراپر پہلے سے کبھی نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے جتنے بھی اکوپمنٹس چاہیے، مثلا اس کے لیے ٹرے ہو، کریٹس ہو، ترپال ہو، سلفر ہو، سلفر کے لیے پولیتھین شیٹ ہو، اس کے لیے پراپر ٹریننگ ہو، وہ سب ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے دیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہماری جو مانسون کی بارشوں کی وجہ سے جو ضائع ہو جاتی ہے اس کو پراپرلی ہم اس سال اس کی بھی بچت ہوگی. اور جو اگر ان کیس اگر ہم اس سال تھوڑا ہم اس کو مطلب جو نقصان کو ضائع ہونے سے خوبانی میں بچائیں گے تو نیکسٹ سال اس کی بایو پروڈکٹس، مثلا اس کے جیم جیلی وغیرہ کے لیے جو اس کے لیے بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ضائع ہو رہی تھی پہلے سال، اس کے علاوہ بھی وہ جو ڈرائی خوبانی تھی اس کی جو پیکنگ، اس کی وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی تھی. اب اس دفعہ یہ ہوگی کہ بالکل اس کو پراپرلی ویلیو ایڈیشن کر کے، اس کو واش کر کے، اس کو باقاعدہ سے پیک کر کے ہم مارکیٹ سیل کریں گے تو اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا وہ زمیندار کو ہوگا. چلے، بہت بہت شکریہ محبوب صاحب. اللہ آپ کو اپنے پروجیکٹس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو، مہربانی امان بھائی، تھینک یو.